السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبا، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا اسلامیات کا استاد ہوں۔ بیٹے آج کا ہمارا لیکچر سورۃ الانفال رکوع نمبر 8 مکمل۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج اس کے مشقی اور اضافی سوالات کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے اس رکوع کی ریڈنگ کر لیں، اس کا ترجمہ ایک بار پھر سے پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، ہم کو اپنے چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے، ہم کو اپنی چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے۔ جی اگلی آیت میں بیٹا ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال کیا ہے؟ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ یہ ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن 1 بھی ہے اور شارٹ کوسچن نمبر 2 کا ایک پارٹ بھی ہے، الف پارٹ بھی یہی ہے۔ ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 1 مکمل یہی ہے، دوسری آیت یعنی آیت نمبر 60، اور شارٹ کوسچن نمبر 2 جس میں آیات کا مفہوم ہے، اس میں الف جز جو ہے وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، اسی آیت کا کچھ حصہ دیا ہوا ہے بیٹا۔ جی تو اس سوال پہ غور کریں، یعنی مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ بیٹا ایکسرسائز میں لکھا ہے ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، لیکن پیپر میں جب سوال آتا ہے بورڈ میں یا اسکول کے ایگزام میں تو وہاں ان آیات نہیں ہوتا، بلکہ جنرل سوال ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا۔ اگر زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو بھی جائے اتنا ہوتا ہے کہ اس وقت انفال کی روشنی میں جواب دیں۔ جی وَأَعِدُّوا لَهُمْ، تو سوال کا جواب شروع کرتے ہیں بیٹا اس پہلے سوال کا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، اللہ یعلمہم، کہ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا ان لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ترہبون بہ، ہیبت بیٹھی رہے گی، ترہبون بہ، ہیبت بیٹھی رہے گی۔ آگے ہے وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے یوفی الیکم، تم کو اس کا پورا ثواب دیا جائے گا، اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا ذرا نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ لکھ لو تو بھی ٹھیک ہے، اس سوال کے جواب میں نہیں تو پوائنٹ بنا کے لکھ لو تو بھی ٹھیک ہے کہ فوج کی جمعیت کے زور سے تیار رہو، گھوڑے تیار رکھو۔ اس تیاری کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے دشمنوں، تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان پر ہیبت بیٹھی رہے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہو جائے گا بیٹا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، تیاری کی بات ہو رہی ہے نا بیٹا، خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو ترغیب دلانے کے لیے نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ اس کا تمہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ تو چوتھا پوائنٹ ہم اس طرح لکھیں گے کہ جو کچھ بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تم کو اس کا پورا ثواب دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ تھا ایکسرسائز کا شارٹ کوسچن نمبر 1 اور شارٹ کوسچن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اللہ یعلمہم تک ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن نمبر 2 کا فرسٹ پارٹ، اس آیت کا مفہوم لکھنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، اس سے تمہارے دشمنوں اللہ کے دشمنوں اور ان کے سوا جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ہیبت بیٹھی رہے گی،
हैबत बैठी रहेगी। यहाँ तक बेटा फर्स्ट जुज का जो है सवाल नंबर 2 के फर्स्ट जुज का अलिफ जुज का मफहूम लिखना है आपने जी। और अगर ये लोग सुलो की तरफ माइल हों, और अगर ये लोग सुलो की तरफ माइल हों तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो जाओ। ठीक है बेटा, तो ये इजाफी सवाल मैंने बनवाए थे बेटा। अगर कुफार सुलो की तरफ माइल हो तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अगर कुफार सुलो की तरफ माइल हो तो फजनह लहा, तो तुम भी उसकी तरफ माइल हो जाओ। और दूसरा काम वतवक्कल अल्लाह, अल्लाह पर भरोसा रखो। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, कोई शक नहीं कि खुदा सुनता जानता है। यानी काफिर अगर सुलो की तरफ माइल हो तो मुसलमानों को क्या हुक्म है कि वो जंग में मुसलसल जंग में रहे? नहीं, बल्कि वो भी सुलो की तरफ माइल हो जाए। और फिर भी भरोसा काफिरों पर नहीं, अल्लाह पर भरोसा अल्लाह पर रखें, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ठीक है बेटे, तो ये एडिशनल सवाल हो गया जी। वयुरीदु अन यखदऊका फइन्ना हस्बकल्लाह, वयुरीदु अन यखदऊका फइन्ना हस्बकल्लाह। और अगर ये चाहे कि तुमको फरेब दें तो खुदा तुम्हें किफायत करेगा। यानी जब तुम्हारा भरोसा रब पर है, अगर ये तुमको धोखा दें भी तब भी तुम्हारी किफायत, तुम्हारी मदद, तुम्हारा जिम्मा अल्लाह पर है। ठीक है बेटे जी। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही वल मुमिनीन, जिसने तुमको अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी, अपनी मदद से और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी जी बेटा। हुवल्लज़ी अय्यदा से एक्सरसाइज का शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जुज़ नंबर बे जो है शुरू हो रहा है। हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही, वही तो है जिसने तुमको अपनी मदद से वबिल मुमिनीन और मुसलमानों की जमीयत से तक़वियत बख्शी। ठीक है, और अगली आयत भी शामिल है बेटा, वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और उनके दिलों में उल्फत डाल दी। तो एडिशनल सवाल भी है बेटा कि मुसलमानों के दिलों में उल्फत किसने पैदा की? मुसलमानों के दिलों में उल्फत किसने पैदा की? वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, और उनके दिलों में उल्फत डाल दी किसने? अल्लाह ने। लव अनफ़क़्त मा फ़िल अर्द जमीआ, अगर आप दुनिया भर की दौलत भी खर्च करते, ये मुखातब से खिताब है, अगर आप दुनिया भर की दौलत भी खर्च करते तो मा अल्लफ़्त बैना कुलूबिहिम, उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, मगर खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी, खुदा ही ने उनमें उल्फत डाल दी। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, बेशक खुदा ज़बरदस्त हिकमत वाला है, बेशक खुदा ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो इस दूसरे सवाल का, एडिशनल सवाल का जवाब क्या होगा? मुसलमानों के दिलों में उल्फत किसने पैदा की? मुसलमानों के दिलों में उल्फत अल्लाह ने पैदा की। ऐ मुखातब, अगर आप दुनिया भर की दौलत भी खर्च करते तब भी उनके दिलों में उल्फत पैदा ना कर सकते। ये काम सिर्फ खुदा का है और खुदा ही ने उल्फत पैदा कर दी जी बेटा। तो एक्सरसाइज का सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज जीम, तीसरा पार्ट जीम जो है वो अगली आयत का मफ़हूम है बेटा। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, ए नबी खुदा तुमको और मोमिनों को, ए नबी खुदा तुमको और मोमिनों को इत्तबाका, जो तुम्हारे पैरों हैं, जो तुम्हारे पैरों हैं, मिनल मोमिनीन, मोमिनों में से जो तुम्हारे पैरों हैं, हस्बुका काफी है। कौन? अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह काफी है। ए नबी तुम, खुदा तुमको और मोमिनों को जो तुम्हारे पैरों हैं तुम्हें काफी है, तुम्हें काफी है। ठीक है बेटा, तो इन सवालात का एक मतलब फिर से जवाब सुन ले। मुसलमानों की जिहाद की तैयारी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया जी? जहां तक हो सके फौज की जमीयत के जोर से और घोड़ों को तैयार रखने से उनके मुकाबले के लिए मुस्तैद रहो। इससे तुम्हारे दुश्मनों, खुदा के दुश्मनों और उनकी सिवा जिनको तुम नहीं जानते अल्लाह जानता है, हैबत बैठी रहेगी। और जो कुछ भी राय खुदा में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर दिया जाएगा, जरा बराबर में तुम्हारा नुकसान नहीं किया जाएगा जी।
کر دی. دوسری آیت دیکھیں هو الذی ایدک بنصرہ، جز بے جز دیکھیں هو الذی ایدک بنصرہ، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تم کو تقویت بخشی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے مخاطب اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. لیکن اللہ الف بینہم، لیکن خدا نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. جی جیم جزے کہ بیٹا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا تجھ کو اور تمہارے پیرو مومنوں کو کافی ہے. ٹھیک ہے بیٹے. تو اضافی سوالات دیکھیں، اگر کفار سلوک کی طرف میل ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو بھی سلوک کی طرف میل ہو جانا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. مسلمانوں کے دلوں میں الفت کس نے پیدا کی؟ مسلمانوں کے دلوں میں الفت اللہ نے پیدا کر دی. اے مخاطب اگر آپ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے. جی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کا کیسا بدلہ ملے گا؟ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، آیت نمبر 60 کا حصہ ہے بیٹا کہ جو کچھ بھی تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا تم کو پورا اجر دیا جائے گا، اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارا سارا نقصان نہیں کیا جائے گا، تمہارا سارا نقصان نہیں کیا جائے گا. تو بیٹا آپ نے یہ سوال نمبر 1 ایکسرسائز کا سوال نمبر 1 اور اضافی سوال نمبر 1 اور اضافی سوالات آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 اور اضافی سوالات جو ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں بیٹا. 1 اور اضافی سوالات، اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. جی اس کو صرف یاد رکھنا ہے اور یہ 2 سوال آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں. میں انشاءاللہ ان کی پک آپ کو سینڈ کروں گا اور کتاب کا نشان لگا کے سینڈ کروں گا. اس لیکچر میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ رابطہ کریں، ہم آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.